بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں سید عمران بخاری گیریزن کالج ڈیرہ غازی خان کی طرف سے اردو کا بیٹا ہماری چوتھی نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر بیٹا۔ نظم کا عنوان ہے اور شاعر ہیں میر انیس۔ میر انیس کا پورا نام میر ببر علی انیس تھا بیٹا، میر ببر علی انیس۔ اصل میں یہ جو نظم ہے یہ اردو ادب میں ایک خاص صنف ہے بیٹا نظم کی، جسے کہا جاتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ بیٹا، مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے کی شان میں لکھی جائے۔ مرنے والے کی شان میں لکھی جانے والی نظم۔ لیکن اب اس صنف کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے بیٹا۔ یعنی اب مرثیہ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، یہ مرثیہ نگاری کہلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا اسلامی تاریخ میں 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب نواسہ رسول اور خانوادہ رسول کو کربلا کی تپتی ریت پر یزیدی لشکر نے شہید کر دیا بیٹا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس واقعے نے پوری مسلم امہ کو متاثر کیا ہے، اور شاید ہی اردو ادب میں کوئی ایسا شاعر ہو جس نے مرثیہ نگاری نہ کی ہو بیٹا۔ لیکن مرثیہ نگاری میں جو دو بہت بڑے نام آتے ہیں وہ ہیں میر انیس اور مرزا دبیر بیٹا، مرزا سلامت علی دبیر۔ دونوں کا تعلق لکھنؤ سے تھا بیٹا۔ لکھنؤ میں جب نواب واجد علی شاہ کی حکومت تھی، وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مرثیہ نگاری کو عروج ملا۔ ویسے تو تمام شعراء نے، یعنی اقبال نے بھی لکھا، غالب نے بھی لکھا، احمد فراز نے بھی لکھا، کوئی بھی ایسا شاعر شاید ہو جس نے مرثیہ پر نہ لکھا ہو بیٹا، لیکن یہ ان کے امام سمجھے جاتے ہیں بیٹا۔ اب مرثیہ نگاری میں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرثیہ نگاری کی ایک صفت ہے، وہ ہے مبالغہ آرائی۔ مبالغہ آرائی بیٹا، مبالغہ آرائی کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کے معنی ہے کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ اور چیز ہے بیٹا۔ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ مبالغہ یہ ہے کہ ہے تو صحیح لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے بیٹا۔ تو یہ مرثیہ نگاری کی صفت مانی جاتی ہے۔ وہ 9th 10th میں بھی آپ نے اسی میر انیس کی جو ہے نا ایک مرثیے کا حصہ پڑھا تھا، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور وہ آپ جانتے ہیں اس میں اب بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، یا ماہی جو سیخ آب تک آئی کباب تھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کربلا جس وقت ہوا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، ریت تپ جاتی ہے، شدید حرارت تھی، لیکن جتنی بھی ریت گرم ہو، جتنی بھی گرمی ہو، اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ دانہ گرے اور وہ بھن جائے، یا مچھلی جو پانی کی لہر تک آئے تو وہ جل کر کباب ہو جائے۔ تو پانی ضرور گرم تھا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ آرائی۔ تو یہ مرثیے کی صفت مانی جاتی ہے۔ بعین ہی آج جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں مرثیے کو، کہ مرثیے بڑے طویل ہوتے تھے بیٹا، کئی 100 بندوں پر بھی مشتمل ہوتے تھے۔ یہاں پہ 4 بند آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے، یا 5 بند۔ وہ ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ اب وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا گرمی کی شدت، وہ بھی انتہا کی تھی۔ اب صبح کا منظر پڑھیں گے تو یہاں پہ حیران کن ہوگا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ اصل بات یہ ہے، پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ مبالغہ آرائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ واقعی حقیقت ہے کہ صحرا میں کیونکہ ریت ہوتی ہے، اس لیے ریت کا ٹمپریچر رات کو شدید کم ہو جاتا ہے اور دن کو شدید بڑھ جاتا ہے۔ تو تفاوت تو تھی، فرق تو تھا، اس لیے اب یہاں پہ یہ صبح کا منظر پیش کیا جا رہا ہے بیٹا۔ چلیں بیٹا چلتے ہیں پہلے بند کی طرف بیٹا۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس سے زنگاری یہ فلک،
وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اب پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ پہلے مصرے میں آیا لہکنا، جھومنا، اطلس بیٹا، اطلس ریشمی کپڑا، زنگاری فلک، آسمان کا سبزی مائل رنگ بیٹا، مہک، خوشبو، پھر آیا برگ گل، پھول کی پنکھڑی یا پھول کی پتی بیٹا، ساتھ ہو گیا، جھلک، نظارہ، خجل، شرمندہ، گوہر یکتا، قیمتی موتی، نثار، قربان۔ اچھا پھر لفظ آیا شجر، درخت، جواہر، نگار، مرصع کیے گئے، یا آسان الفاظ میں اگر مزید کریں اس کو تو سجائے گئے۔ تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا کہ الفاظ مشکل ہیں، تو یہ لکھنؤ والوں کا خاصہ ہے بیٹا، لکھنؤ والوں کی شاعری جو بھی دیکھیں وہ الفاظ کا تھوڑا سا مشکل استعمال کرتے ہیں بیٹا۔ اب آتے ہیں منظر کی طرف بیٹا۔ میدان کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے شاعر، اور وہ بھی صبح کا بیٹا۔ صبح کا منظر ویسے بھی سب سے خوبصورت منظر ہوتا ہے بیٹا دن کے 24 گھنٹے میں، اور پھر وہ جو خطہ زمین تھا کربلا کا، اس کی شان یوں بھی بلند تھی کہ اس خطے میں خانوادہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان موجود تھا، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے اس ٹکڑے کی شان و شوکت، اس کی عظمت، اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے شاعر اپنے خوبصورت الفاظ میں اس منظر کو پیش کر رہا ہے کہ جو وہاں کا تھا، اور ذرا سمجھیں گے مشکل الفاظ ہیں لیکن اچھے بہت زیادہ ہیں بیٹا۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک بیٹا، کہ صبح کا وقت ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے جو صحرا میں اگا ہوا سبزہ ہے وہ لہک رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا پھر وہی بات مبالغہ آرائی والی آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ صحرا میں سبزہ کہاں سے آ گیا، تو یاد رکھیں بیٹا یہ جو کربلا کا ٹکڑا تھا دریائے فرات کے کنارے پر تھا، اور جو زمین دریا کے کنارے پر ہوگی وہاں پہ خود بخود سبزہ بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہوا اس قدر چل رہی تھی کہ اس کی ٹھنڈک سے جو صحرا میں اگا ہوا سبزہ تھا وہ لہک رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ اور دوسرا شرمائے جیسے اطلس زنگاری فلک، اب یہ پہلے مصرے سے جڑا ہوا ہے۔ اطلس میں نے لکھا قیمتی ریشمی کپڑا بیٹا۔ اچھا زنگاری فلک، آسمان کا سبزی مائل رنگ۔ عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے اور ہوتا بھی نیلا ہے، لیکن یہاں پہ شاعر کی بڑی باریک بینی ہے کہ صبح کے وقت جب ابھی اندھیرا اور اجالا مل رہے ہوتے ہیں بیٹا،
تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں آسمان کا رنگ تھوڑا سا سبزی مائل سبز نظر آتا ہے، نیلا اور سبز یوں سمجھے مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ آسمان کا جو سبزی مائل ریشمی کپڑے کی طرح لہراتا ہوا رنگ ہے، وہ کیوں شرمندہ ہے؟ وہ اس لیے شرمندہ ہے کہ میدان کربلا کی خاک پر جو سبزہ اگا ہوا ہے وہ اس قدر ہوا میں لہراتے ہوئے خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور چمک سے آسمان کی چمک بھی کم ہے۔ اب آسمان عظمت کا استعارہ ہے بیٹا، بلندی کا استعارہ ہے، شان و شوکت کا استعارہ ہے، اور زمین پستی کا استعارہ ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس میدان کربلا کی جب اس خطے کی چمک سبزے کی بڑھ گئی تو آسمان اس لیے شرمندہ ہے کہ آسمان میں ہوں لیکن میری چمک اتنی نہیں ہے جتنی اس زمین کے ٹکڑے کی ہے بیٹا۔ اچھا، اسی طرح اگلے شعر میں وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک بیٹا۔ اسی ٹھنڈی ہوا سے جو پھول ہیں وہ جھوم رہے ہیں اور ان کے جھومنے سے مہک، خوشبو، معنی لکھے میں نے، خوشبو وہ ہر طرف پھیل رہی ہے بیٹا، جو رہنے والوں کو، سونگھنے والوں کو اپنے اثر میں لے رہی ہے۔ پھر ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک بیٹا۔ برگ گل پھول کی پتی یا پھول کی پنکھڑی، برگ معنی ویسے پتہ ہوتا ہے، جھلک، جھلک معنی نظارہ، قطرہ شبنم، شبنم کا قطرہ، اوس کا قطرہ بیٹا۔ پھر صبح کا وقت ہے، پھولوں پر شبنم پڑ رہی ہے اور وہ شبنم کوئی معمولی تعداد میں نہیں ہے، وہ بڑی کثیر مقدار میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھول کی ہر پتی پر ایک قطرہ شبنم کا پڑا ہوا ہے، نہ صرف پڑا ہوا ہے، وہ جھلک دکھا رہا ہے، نظارہ دکھا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور اس کی چمک اتنی خوبصورت ہے کہ اگلے مصرے میں آ جائیں کہ ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے۔ خجل شرمندہ ہونا، ہیرا ایک قیمتی دھات ہے بیٹا، اور اس کی قیمت اسی لیے زیادہ ہے کہ اس کی چمک سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے خریدا جاتا ہے، وہ مہنگا ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہاں میدان کربلا میں جو پھولوں پر شبنم کے قطروں کی چمک تھی وہ اتنی خوبصورت اور زیادہ تھی کہ اس کو دیکھ کر ہیرے بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ان کی چمک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور گوہر یکتا قیمتی موتی نثار تھے، قربان ہو رہے تھے۔ قربان ہمیشہ اسی پر ہوا جاتا ہے جس کی اہمیت خود سے زیادہ ہوتی ہے، جس کا مقام خود سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ قیمتی موتی بھی اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اور پھر پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، جواہر نگار مرصع کیے گئے، مرصع کاری ایک فن ہے بیٹا، آپ نے زیور دیکھے ہوں گے، زیورات میں نگینے جڑے جاتے ہیں، ایک وہ پھول پتیاں بجائی جاتی ہیں، انہیں خاص ترتیب سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پھول تو چلو ویسے خوبصورت ہے، شبنم ان پہ پڑ رہی ہے تو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں، لیکن پتے جو ہیں وہ بھی ان شبنم کے قطروں سے اس طرح ہیں جیسے ایک ایک نگینہ کسی نے جڑ دیا ہو، وہ بھی اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ خوبصورتی بنا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو خوبصورت لگ رہے ہیں بیٹا۔ شعر لکھ دیتا ہوں ایک، ویسے تو ناظم کے منظر نگاری کے حوالے سے جتنے اشعار بھی آپ کو آتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا بیٹا۔ اللہ حافظ بیٹا، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر سے آپ سے پھر بات کرتے ہیں۔